بسم اللہ الرحمن الرحیم. متن کو دیکھیں. القسم الاول فی المنطق. مقدمہ. القسم الاول فی المنطق مقدمہ. سوال یہ ہے القسم الاول، دیکھیں یہ بھی ایک عنوان ہے. مقدمہ یہ بھی ایک عنوان ہے. ٹھیک ہے. تو القسم الاول عنوان، اس پہ الف لام داخل کیا. مقدمہ عنوان، اس پہ الف لام داخل نہیں کیا. کیوں؟ اگر آپ عنوانات کو معرف باللام لانا چاہتے ہیں تو پھر یوں کہ القسم الاول المقدمہ، اور اگر آپ عنوانات کو نکرہ کر کے لانا چاہتے ہیں تو پھر یوں کہیں قسم اول مقدمہ. بعض عناوین کو معرفہ کر کے لانا اور بعض کو نکرہ کر کے لانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال آپ سمجھیں. شارح اس کا جواب دے رہا ہے. حاصل جواب سمجھیں توجہ کے ساتھ. شارح کہہ رہا ہے کہ قسم اول کی جانب ما قبل میں اشارہ ہو چکا ہے. قسم اول کی جانب ما قبل میں اشارہ ہو چکا ہے. ذہن میں رکھیں، جب ما قبل میں اشارہ ہو چکا، اب قسم اول پر الف لام برائے عہد خارجی داخل کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ما قبل میں معہود موجود ہے. سمجھے بات کو؟ ما قبل میں معہود موجود ہے تو اب القسم الاول آپ کہہ سکتے ہیں. الف لام برائے عہد خارجی، معہود اس کا ما قبل میں ہونا ضروری ہے، وہ ما قبل میں معہود موجود ہے، تو لہٰذا القسم الاول کہہ دیا تو یہ عبارت درست ہے. برخلاف مقدمہ کے، مقدمہ کا ما قبل میں صراحتاً کنایتاً اشارتاً کسی لحاظ سے کوئی ذکر نہیں ہوا. جب کسی لحاظ سے کوئی ذکر نہیں ہوا، اب مقدمہ پر آپ الف لام برائے عہد خارجی اگر داخل کرتے ہیں، معہود ہی نہیں ہے. جب ما قبل میں معہود نہیں ہے تو لہٰذا اب آپ اس پر الف لام عہد خارجی داخل نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو نکرہ لانا پڑ گیا. ٹھیک ہے. سوال یہ تھا کہ ایک کو معرفت دوسرے کو نکرہ کیوں؟ تو اصل جواب یہ ہے، ایک کا معہود تھا اس کو معرفت کر دیا، دوسرے کا معہود نہیں تو اس کو نکرہ کر دیا. بات آپ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ بات آ گئی ذہن میں؟ مانا کریں. جب معلوم ہو چکا ضمناً، ضمناً اس نے کہا بھئی صراحتاً تو نہیں ما قبل میں گزرا کہ الکتاب مشتمل علی القسمین، صراحتاً نہیں کہا، لیکن ضمناً کہا. ضمناً کہاں کہا وہ بتا رہے ہیں. جب معلوم ہو چکا ضمناً، مصنف کے اس قول میں مصنف نے کہا تھا نا فی تحریر المنطق والکلام، کیا؟ علم منطق اور علم کلام کی تحریر میں. بات سمجھ میں آ گئی کہ دو فن ہیں اس کے اندر، دو قسمیں ہیں. بات سمجھے؟ تو دو قسموں کا ہونا ما قبل میں ضمناً مذکور ہو چکا، معلوم ہو چکا. جب یہ ہو چکا تو جب معلوم ہو چکا ضمناً، مصنف کے اس قول فی تحریر منطق والکلام میں کہ مصنف کی کتاب دو قسموں پر ہے، تو جب معلوم ہو چکا تو ذہن میں رکھیں اب الف لام اس پر برائے عہد خارجی لایا جا سکتا ہے اور تصریح کی حاجت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، توجہ رکھیں. الف لام برائے عہد خارجی ہو، الف لام عہدی ہو، معہود کا وجود ضروری ہے، لیکن معہود کا صراحتاً وجود ضروری نہیں ہے، ضمناً کافی ہے. جیسے ضمیر آپ لوٹاتے ہیں تو ضمیر کا مرجع ما قبل میں ہونا ضروری ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ لفظاً ہو. وہ حکماً بھی ہو سکتا ہے، وہ تقدیراً ہو سکتا ہے، وہ معناً ہو سکتا ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہوا کا مرجع عدل ہے، وہ صراحتاً مذکور نہیں ہے، اعدلوا کے ضمن میں مذکور ہے. تو جس طرح ضمیر کے مرجع کا صراحتاً مذکور ہونا ضروری نہیں ہے، اس طرح علم برائے عہد خارجی کے معہود کا بھی صراحتاً مذکور ہونا ضروری نہیں ہے. بات سمجھے؟ کوئی بات اس نے کی نہیں محتاجی کس کی تصریح کی.
بس درست ہے القسم الاول کی تعریف لام عہد کے ساتھ. کیوں درست ہے؟ بس ہونے اس کے معہود ضمناً. بات سمجھے؟ اس لیے اس کو کیا کیا؟ معرفہ معرب اللام لایا برخلاف کس کے؟ مقدمہ کے. اس کا صراحتاً کنایتاً اشارتاً کوئی ذکر گزرا ہی نہیں مقدمہ کا. ماقبل میں جو گفتگو گزری اس میں تو کوئی نہیں کہا بھائی یہ کتاب مشتمل ہے 2 قسموں پر اور اس کے بعد مقدمے پر. مقدمہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. جب سرے سے ذکر نہیں ہے اب اس کو نقل لانا واجب تھا. اس پر علم برایات خارجی ہوتا تو معہود تو ہے نہیں. بات سمجھے؟ اور یہ برخلاف مقدمہ کے. کیونکہ مقدمہ نہیں معلوم ہوا اس کا وجود پہلے تو نہ ہوا معہود، بس اس لیے اس کو نکرہ کیا اور کہا مقدمہ. توجہ ہے؟ یہ سوال اور اس کا جواب. ایک اور سوال، اب یہ سوال کی تقریر بھی کر رہا ہے شارح. سوال کی تقریر سمجھے. سوال کی تقریر ہے القسم، مصنف نے کہا القسم الاول فی المنطق. بات پہ توجہ دیں. سوال کی اجمالی تقریر سمجھے. سوال کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ یہ ظرفیت الشیء لنفسہ ہی ہے. یہ کیا ہے؟ ظرفیت الشیء لنفسہ. کیا؟ ظرفیت الشیء لنفسہ. بات سمجھے؟ ظرفیت الشیء لنفسہ. غور کریں یہ اجمال. تفصیل اس اجمال کی ہے کہ مصنف نے کیا کہا؟ القسم الاول. کیا کہا؟ القسم الاول. ذہن میں رکھنا القسم الاول یہ جو منطق کا بیان ہے یہ قسم اول. ٹھیک ہو گیا؟ القسم الاول کیا ہے؟ یہ جو منطق کا بیان ہے یہ قسم اول ہے. جو منطق کا بیان ہے کیا ہے؟ قسم اول. ٹھیک ہو گیا؟ اور منطق کا بیان بھی یہی ہے. قسم اول بھی یہی ہے. قسم اول اور منطق ایک چیز ہے. جو قسم اول ہے وہی بیان منطق ہے، جو بیان منطق ہے وہی قسم اول ہے. سمجھ رہے بات؟ تو عنوانات کا فرق ہے، معنون ایک ہے. ناموں کا فرق ہے، مسمى ایک ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ تو جب قسم اول اور منطق ایک چیز ہے تو پھر یہ ظرفیت یہ لنفسی ہوا نا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. آپ کہیں جی یہاں پر کمرہ غرفہ کے اندر ہے، کمرہ غرفہ کے اندر ہے اور یہ والا غرفہ کمرے کے اندر ہے. اب یہ نام الگ الگ آپ نے لے لی ہے نا، بات تو ایک ہی ہے. کمرہ غرفے کے اندر تو ظرفیت الشیء لنفسی، غرفہ کمرے کے اندر تو ظرفیت الشیء لنفسی. بات سمجھے نہیں؟ اعتراض بنا نہیں؟ یہ اعتراض سمجھ رہے ہو؟ جواب دے گا اشارے مانا کرے. تو اگر کہا جائے نہیں یہ قسم اول ہے مگر مسائل منطقیہ، یعنی اس نے کہا القسم الاول تو قسم اول منطق کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں ہے، منطق ہی ہے. ٹھیک ہے. منطق اس مراد مسائل منطقیہ نہیں ہے، قسم اول ہے مگر مسائل منطقیہ. تو کیا توجیہ ہوگی ظرفیت کی؟ مطلب یہ ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آئے گا. توجہ ہے آپ؟ جواب میں سے کیا کہا؟ عبارت دیکھو. قل تو کیا کہا؟ کیا؟ ہاں یہ سمجھو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کہا جی مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ بات قیلہ کے ساتھ کہی گئی. اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو تو جی تو ایک ہیں صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی یہ چمن زمان نے دھوکہ دیا ہے، اعتراض تو قیلہ کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. جاہل آدمی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں جواب قیلہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں جواب قیلہ کے ساتھ ہے. جب جواب پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے تو اب آپ اسے کیا کہا؟ قل تو کہا. سوال میں تو قیلہ کہنا اور بات ہے نا جی. جواب میں قیلہ کہنا یہ اس کی ضعف کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر جواب میں قیلہ ہے، سوال میں فقط قیلہ نہیں ہے. سوال میں بھی قیلہ فعل قیل، تو جواب میں کہا فقیل. یہاں پر کہ یہ قل تو میں کہہ رہا ہوں، یہ صیغہ جزم ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ قیل صیغہ تمریز ہے. وہاں قیلہ کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بات ضعیف ہے. اور اگر بات کبھی بھی ہو
بات کبھی بھی ہو تو پتہ ہی نہیں کس نے کہی ہے. جی عبدالبتا جی پتہ ہی نہیں کس نے کہی ہے. جی ایسے ہی امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سرتوں پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جی. جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کس نے کہی ہے, وہ جس نے کہی ہے اس کی ہاں بات بڑی مضبوط ہے. وہ کون ہے؟ کہا جی پتہ نہیں کون ہے. جی جی بھائی آپ نے جناب والا ایسے کوئی صفحہ پڑھا دیکھا, کوئی ورق پڑھا دیکھا, اس کے اوپر بات لکھی ہوئی تھی, بھائی یہ جی میں نے پڑھی ہے یہ بات, جی کہاں پڑھی ہے؟ میں نے فلاں جو ہے نا وہ جگہ پر ایک صفحہ پڑھا ہوا دیکھا تھا. بھائی کس نے لکھا؟ کہا جی یہ پتہ نہیں کس نے لکھا. تو معتبر ہو گئی ہے. بس جہالت کی کوئی حد ہوتی ہے, اور کچھ لوگوں کی جہالت بے حد ہوتی ہے. جی تو اس لیے یہ آپ سمجھ لیں, ان حضرات کا مبلغ علمی سمجھ لیں, یہی کچھ ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے کیا ہے پریشر ڈال کے لوگوں سے اپنی بات منوانی ہے. افرادی قوت ہے, لہذا آپ کو بات ماننا پڑے گی. اگر آپ اس پر کوئی اعتراض کریں گے تو ہم جناب والا آپ کو گالیاں دیں گے. یہی ہے ان کا سب کچھ, اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ مذہب اسلام کا مذاق نہ اڑاؤ, اپنے جاہلوں کو کوئی اور کام دو, تو بیٹھ کے کوئی اور کام کریں. ادھر جو دین کا ترجمان بنائے ہوئے وہ کسی پڑھے لکھے بندے کو ادھر بٹھاؤ. جی تو انہوں نے جناب والا کرنی, جی امام یہ دیکھو جی اٹھ کے امام غزالی پر اعتراض کر رہا ہے. ابھی مکاشفۃ القلوب کو جوڑ کے دکھاؤ امام غزالی کے ساتھ, پتہ چلے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک نیا موضوع کھل گیا ہے. بھائی اتنے عرصے سے آپ اس کتاب کو امام غزالی کا نام لے کے بیچ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, امام غزالی کے نام پہ چورن بیچ رہے ہو. ابھی بتاؤ لوگوں کو سمجھا کہ امام غزالی نے یہ مکاشفۃ القلوب میں کہہ دیا, یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا, اس کا جواب دے کون ہوگا؟ اگر آپ کو نہیں پتا, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا, آپ کو مبلغ علمی کوئی نہیں ہے. آپ نے کہیں پر کوئی بات دیکھ لی تو جناب والا اسی پہ آپ محقق بن کر بیٹھ کے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں, جواب میں قل تو کہنا اور بات ہے, اور قیلا کہنا اور بات ہے. وہاں پر جواب میں قیلا مذکور ہے. ٹھیک ہے, وہاں جواب بھی قیلا کے ساتھ ہے. جب جواب قیلا کے ساتھ ہے مطلب یہ بات ضعیف ہے. اور اگر بات ضعیف نہ بھی ہو تو وہ سوال کے اندر جب وہ ما بال سمک, وہ جو ہے نا اس مچھلی کے بارے میں سوال ہے جو نہیں بول سکتی, جس کی زبان نہیں ہے. اب جن جو حالات کو یہ نہیں پتا کہ زبان نہ ہونا اور بول نہ پانا دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا, زبان نہ ہونے میں اور بول نہ پانے میں فرق ہے. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, ہمیں اس ذات نے بلایا جس سے ہر شے کو بلایا. رب نے ذی نطق تو کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا ہے. سب کی زبانیں ہیں, دیواروں کی زبانیں دیکھی کبھی؟ ادھر دروازے کی زبان ہو, یہ جو لگا ہوا ہے اس کی زبان ہو. جی زبان اور چیز ہے, قوت گویائی اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا, تو قوت گویائی رب کریم نے دی ہے ہر شے کو. قرآن کہہ رہا ہے انطق کل شیء, انطق کل شیء, ہر چیز کو اس نے نطق کی طاقت عطا فرمائی ہے, چاہے وہ صاحب لسان ہے صاحب لسان نہیں ہے. تو لسان کا نہ ہونا اور بات ہے, قوت گویائی ہونا اور بات ہے. ان دونوں میں فرق نہ کرنا یہ بھی تو جہالت ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جاہل ہیں, یہی ہم کہہ رہے ہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں. اور یہ بات آپ کر کے آپ اپنی جہالت پہ سٹیمپ لگا رہے ہیں. بھائی جو ہے نا وہ آپ دونوں باتوں کو ملا کر وہ جو ہے اپنی جہالت پہ ڈگری کر رہے ہیں. تو اس لیے دین کی ترجمانی سارے لوگ نہ کریں, اور بہت سے کام اور کام کر لیں. جی تو دین کی ترجمانی کے لیے کوئی پڑھے لکھے لوگ بٹھا دیں. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں, یہ ضمنی طور پہ بات آ گئی. تو اس کا جواب دے رہا ہے. پہلا جواب آپ سمجھیں, پہلے جواب ایک دیا, اس کے بعد کئی احتمالات جواب میں ذکر کر دیے. غور کریں, القسم الاول فی المنطق, کا قسم اول سے مراد لیں کیا؟ الفاظ و عبارات. قسم اول سے کیا مراد لیں؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ ظرفیت الشیء لنفسہ تب لازم
اجمالی تقریر یہ تھی کہ ظرفیت الشیء لنفسی ہی ہے. جواب کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ ظرفیت الشیء لنفسی تب لازم جب قسم اول اور منطق سے مراد ایک شے ہو. جی مراد ایک شے نہیں ہے بلکہ کچھ فرق ہے. جیسے قسم اول سے مراد الفاظ و عبارات ما بھی تعبیر اور منطق سے مراد معانی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی قسم اول سے مراد الفاظ و عبارات ایک ہی بات ہے. الفاظ ٹھیک ہے. قسم اول سے کیا مراد الفاظ ٹھیک ہے. اور منطق سے مراد کیا معنی. تو اب عبارت کیا بنے گی هذه الالفاظ فی بیان هذه المعانی. هذه الالفاظ فی بیان هذه المعانی. ٹھیک ہے. ظرفیت الشیء لنفسه نہیں ہے. ظرفیت الشیء لنفسه نہیں ہے. هذه الالفاظ فی بیان هذه المعانی. قسم اول سے مراد الفاظ ہو گئے اور منطق سے مراد معنی ہو گئے. دونوں میں فرق ہے. ظرفیت الشیء لنفسه نہیں ہے. بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. مانا کر میں کہوں گا جائز ہے کہ مراد ہو قسم اول سے. یہ جائز ہے کہا جائز ہے. کیوں یہ جائز ہے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اور بھی احتمالات ہیں. اور بھی احتمالات ہیں. اگر فقط ایک یہ احتمال ہوتا تو اب یہ متعین ہوتا جائز نہ ہوتا. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ اگر ایک یہی احتمال ہوتا صحت کا تو یہی متعین ہوتا. لیکن صحت کا ایک یہ احتمال نہیں. آگے اور بھی احتمالات ذکر کر رہے ہیں. 35 احتمالات بیان کر دیے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے کہا کہ یہ جائز ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے 35 اور بھی ہو سکتے ہیں. بات ہے یہ ذہن میں نہیں مانا. میں کہوں گا جائز ہے کہ مراد ہو قسم اول سے الفاظ اور عبارات. عبارات سے مراد الفاظ ہی ہیں. عبارات سے مراد الفاظ ہی ہیں. اب ہم کس کس کی جہالت آپ کو بتائیں. وہ ایک جاہل بیٹھ کے کہہ رہا تھا میں نے کسی کے جملے کو عبارت کہہ دیا. اس نے کہا بھئی یہ اتنا جاہل ہے جملے کو عبارت کہہ رہا ہے حالانکہ کتاب کو عبارت کہا جاتا ہے. میں نے کہا بھی چور بھی کہے چور چور. اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جاہل ہے. یعنی اس قدر اس دجالی ٹولے یزیدیوں مروانیوں ناسبیوں کا علمی مبلغ اتنا گر گیا ہے کوئی حال ہی نہیں ان کا. تو عبارات سے مراد الفاظ ہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور منطق سے معنی تو معنی ہوں گے. بے شک یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں. بھئی سوال یہ آپ نے کہا یجوز. سوال جو آپ کر لیں آپ نے کہا یجوز جب صحت کی وجہ یہ ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے یہ متعین ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو آپ نے یجوز کیوں کہا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وَيَحْتَمِلُ وُجُوهًا أُخَرَ. اور وجوہ کا احتمال ہے. جب اور کا احتمال ہے اس لیے ہم نے اس کو جواز سے تعبیر کیا. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے. سوال یہ کہ جب صحت کی یہ وجہ ہے تو جب صحت کی یہ وجہ ہے تو پھر اس کا مراد ہونا متعین ہے. میرا جائز نہیں ہے. آپ نے یجوز کے ساتھ اس کو کیوں تعبیر کیا؟ شارح کہہ رہے وَيَحْتَمِلُ وُجُوهًا أُخَرَ. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ صحت کے لیے فقط ایک وجہ متعین نہیں ہے اور وجوہ بھی ہے. اور وجوہ کا احتمال ہے اس لیے ہم نے اس کو فقط جواز کے ساتھ تعبیر کی. شاہ جی توجہ کرو. توجہ ہے اور احتمال ہے اور کئی وجہوں کا. بھئی اور کتنی وجہ ہیں اور کون کون سی ہیں؟ شارح نے کہا بھئی چلو تمہیں تفصیل بتا دیتے ہیں. آپ سمجھو دھیان کے ساتھ. توجہ ہے. یہ جو کتاب ہے نا کتاب کے اندر 7 احتمال ہوتے ہیں. کتاب کے اندر کتنے احتمال ہوتے ہیں؟ اتنے. یہ فقط یہاں کی بات نہیں ہے ہر جگہ پر ہی ہوگا. الفاظ معنی نقوش ایک ایک کر کے. اب دو کا مجموعہ الفاظ معنی الفاظ نقوش معنی نقوش 6. 3 کا مجموعہ الفاظ معنی نقوش. سمجھ آئی؟ کتنے احتمال ہو گئے؟ 7. کتاب میں 7 احتمال. کتاب میں 7 احتمال. ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی جب علم بولا جاتا ہے کسی فن اور کسی علم کا نام جب بولا جاتا ہے منطق بول دیا نحو بول دیا زیادہ توجہ ہے. منطق کہہ دیا نحو کہہ دیا فقہ کہہ دیا
اصول فقہ کہہ دیا. توجہ ہے؟ جی جی. یہاں 5 احتمال ہوتے ہیں. کتنے؟ 5. ملکہ، علم مسائل کا، جی علم مسائل کا، جی جی. جی. پھر علم جو کہا نا مسائل کا، 2 احتمال، سارے مسائل کا، ایک جی جی. علم مسائل کا، سارے مسائل کا، یا علم مسائل کا معتد بھی مسائل کا. جی جی. معتد بھی کا مطلب یہ ہے بھئی آپ کو ایک مسئلہ آتا ہے ناو کا، الفاعل مرفون، اب جناب والا لکھا ہوا حسن بحر العلوم نحوی، جی. تو یہ ایک مسئلے سے نحوی نہیں بنے گا. معتد بھی قدر، یعنی اتنی مقدار مسائل کی تمہیں آتی ہو جس کی بنیاد پہ تمہیں اس علم اور فن کا عالم کہا جا سکے. کچھ ہو تو صحیح، جی باقی اس کی کوئی خاص قید نہیں ہے بھئی اتنے مسائل ہوں. بس وہ اہل اصطلاح اور اہل عرف اسی پر وہ مبنی ہے کہ کس قدر وہ جانتا ہے تو اس کو نحوی کہا جائے گا، صرفی کہا جائے گا، منطقی کہا جائے گا. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ بات ہے ذہن میں. یعنی علم و مسائل، جمی مسائل کا علم، قدر معتد بھی کا، معتد بھی یعنی جس کا اعتبار کیا جا سکے، جو لائق اعتبار ہو. جی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ 3 اعتبار مسائل، علم نہیں، بس خود مسائل. کیا؟ خود مسائل. یہاں پر بھی 2 اعتبار، سارے مسائل یا اتنے مسائل جو قدر معتد بھی. یہ 5. جب علم کا ذکر ہوگا تو یہ 5 اعتبار کتاب میں 7، علم میں 5 کہا جائے گا نا. یہ نحو، منطق، جی. تو بھائی ملکہ، ملکہ کی وضاحت میں بتاتا ہوں. دوسرا مسائل نحویہ کا علم، مسائل منطقیہ کا علم، جی سب کا یا قدر معتد بھی کا. جی. خود مسائل نحویہ، دیکھو علم اور چیز ہے، خود مسائل اور چیز ہے. جی. خود مسائل نحویہ، خود مسائل منطقیہ، خود مسائل فقہیہ، خود مسائل کلامیہ، خود مسائل فلسفیہ. ٹھیک ہے نا؟ جی. سارے کے سارے یا قدر معتد بھی. جی. یہ کتنے احتمال ہو گئے؟ 5. اب القسم الاول سے مراد وہ کتاب، جی. 7 احتمال. جی. منطق سے مراد وہ علم، 5 احتمال. جی. سمجھے بات کو؟ جی. اب غور کریں، القسم الاول میں 7، منطق میں 5. جی. جی. اب القسم الاول پہلا احتمال منطق میں فقط آپ ملکہ لے لیں. جی. پھر قسم اول میں دوسرا، منطق میں وہی. قسم اول میں تیسرا، منطق میں وہی. جی. قسم اول میں 7 چلائیں جی. اور منطق میں ملکہ رکھیں. جی. 7 ہی ہو گئے. اب منطق کو بدلے علم جمی مسائل کا، جی. منطق کے معنی یہ کریں، اور قسم اول میں پھر وہی 7 لائیں. جی. پھر منطق سے مراد لیں علم مسائل معتد بھی کا، جی. قسم اول میں 7 لائیں. منطق علم نہیں، تمام تر مسائل منطقیہ، جی. جی. قسم اول میں 7 لائیں. جی. ٹھیک ہے. جی. اور منطق میں مسائل منطقیہ کی قدر معتد بھی، جی. قسم اول میں 7 لائیں. یہ 35 احتمالات بن گئے. جی. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. کتنے احتمالات بن گئے؟ 35 35 احتمالات بن گئے. تو ایک اوپر پہلے بیان ہو چکا. جی. قسم اول سے مراد الفاظ عبارات، منطق سے مراد معنی. ایک یہ احتمال جی. اور 35 یہ، کتنے ہو گئے؟ 36 احتمالات ہو گئے. بات آپ سمجھے ہو؟ جی. ٹھیک ہو گیا؟ جی. مانا کریں. تفصیل یہ ہے کہ قسم اول عبارت ہے 7 معنی میں سے کسی ایک کے ساتھ، اور وہ 7 معنی کون کون سے وہ بتا رہے ہیں، یا الفاظ یا معنی یا نقوش، یا 2 سے مرکب. اب 3 یہ بھی بن جائیں گے، یا 3 سے مرکب 7 ہو گئے. اور منطق عبارت ہے 5 معنی میں سے کسی ایک کے ساتھ، کسی ایک سے، یا ملکہ. ذہن میں رکھیں ملکہ اس کیفیت نفسانیہ راسخہ کو کہا، اس کیفیت نفسانیہ کو کہا جاتا ہے جو راسخہ ہو. کیفیت نفسانیہ راسخہ، اس کو سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ دیکھیں نا جی، آپ میں سے جو حافظ ہیں
اگر آپ سے سورہ بقرہ آپ کو اچھی یاد ہو، جب بھی سورہ بقرہ سنی جائے تو سورہ بقرہ کے بارے میں آپ کو ملکہ حاصل نہیں ہے، لیکن اگر آپ سے سورہ اخلاص سنی جائے، فاتحہ سنی جائے تو آدھا سو رہے ہوں تو جب بھی آپ پڑھ دیتے ہیں، جی اونگتے ہو، یہ ملکہ ہے۔ جی کیفیت نفسانیہ جب رسوخ کر جائے یہ ملکہ ہے، جی سمجھے بات؟ جی، جی۔ کیفیت نفسانیہ راسخہ، کیفیت نفسانیہ راسخہ یہ ملکہ ہے، جی بات سمجھے ہو؟ جی یا علم تمام مسائل کا یا اس مقدار کا جس کا شمار کیا جا سکے، وہ کیا ہے، وہ قدر معتد بہی کیا ہے یہ تو بتاؤ نا۔ جی کہا کہ الذی یحصل بہ الاسم، جس کے ذریعے عصمت الخطا فی الفکر حاصل ہو جائے، جس کے ذریعے عصمت الخطا فی الفکر حاصل ہو جائے، جی جی جس کے ذریعے عصمت الخطا فی الفکر حاصل ہو جائے، یہ قدر معتد بہی۔ ٹھیک ہے نا؟ کہا نا قدر معتد بہی، تو سوال ہے قدر معتد بہی کتنی ہے، کتنے ہوں گے تو قدر معتد بہی ہے؟ کہا کہ الذی یحصل بہ الاسم، جس سے عصمت الخطا فی الفکر حاصل ہو جائے، سمجھے نہیں؟ جی وہ جس کے ذریعے حاصل ہو عصمت، یا خود مسائل سارے کے سارے، وہ تھا علم یہاں پر خود مسائل، یا خود وہ مقدار ہے جو قابل شمار ہو، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب قسم اول میں 7، منطق میں 5، 7 ضرب 5 35 احتمال تو حاصل ہو جائیں گے 5 کے 7 کے ساتھ ملاحظہ سے 35 احتمال۔ توجہ ہے نہیں؟ بات سمجھ رہے ہو؟ جی اعتراض یہ ہے کہ یہ بات کوئی جمی نہیں ہے، غور کرو۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے قسم اول کے معنی کر لیں الفاظ، منطق کے معنی کر لیں ملکہ، الفاظ فی الملکہ تھے، الفاظ ملکہ میں، توجہ، جی الفاظ ملکہ میں، الفاظ ملکہ میں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ملکہ میں الفاظ، یہ تو عبارت مناسب نہیں ہے، اس کی کوئی معنی نہیں ہے خاص۔ ملکہ میں کون سے الفاظ ہیں؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ جی اس کا شارح نے جواب دیا، شارح نے کہا کہ یہاں پر مضاف بھی معذوف ماننا پڑے گا، یہاں پر مضاف بھی معذوف ماننا پڑے گا۔ کون سا مضاف؟ کا بیان کو معذوف مان لو، یا تحصیل کو معذوف مان لو، جی یا حصول کو معذوف مان لو، جی ٹھیک ہے؟ جی بیان، تحصیل، حصول، کیا؟ بیان تحصیل حصول، بیان، تحصیل، حصول، جی سمجھے بات؟ جی تو یہ ذہن میں رکھو، کہاں پر کس کو معذوف مانو گے؟ ذہن میں رکھو جہاں پر ملکہ ہے اس سے پہلے تحصیل، جی ملکہ کو حاصل کیا جاتا ہے، جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی یا یوں کہے کہ ملکہ کا حصول، ٹھیک ہے نا؟ جی ملکہ کا حصول، ٹھیک ہے؟ تحصیل بھی صحیح ہے، اب تحصیل کرو، ملکہ سے پہلے تحصیل، جی اور جو جب منطق سے مراد مسائل ہوں سارے کے سارے یا قدر معتد بہی، جی مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی اب اس سے پہلے بیان، جی اور اگر علم ہو سارے مسائل کا یا قدر معتد بہی کا تو اب حصول، علم حاصل ہوتا ہے، جی بات سمجھے؟ جی ملکہ سے پہلے تحصیل، علم سے پہلے حصول، مسائل سے پہلے بیان، اور ذہن میں رکھے ملکہ سے پہلے حصول بھی ہو سکتا ہے، جی ملکہ سے پہلے حصول اور علم سے پہلے تحصیل، یہ تقدیر بھی درست ہے، جی بات سمجھے ہو نہیں جی سمجھے؟ ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھے۔ سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ نے تقدیر بیان کی ہے اس میں تو عبارت مناسب نہیں ہے، الالفاظ فی الملکہ تھے، المعانی فی الملکہ تھے، النقوش فی الملکہ تھے، تو اس کا جواب دیے شارح نے کہ یہاں پر مضاف معذوف ماننا پڑے گا، تحصیل، حصول، بیان۔ بھئی کہاں پر کیا معذوف مانیں گے؟ کہا جہاں پر عقل سلیم جس کو مناسب سمجھے وہ مان لو، جی جی وہ کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا، ملکہ سے پہلے تحصیل کر لو، علم چاہے جمی مسائل کا ہو یا قدر معتد بہی کا ہو، علم سے پہلے حصول کر لو، جی اور مسائل سارے کے سارے ہوں یا قدر معتد بہی ہو اس سے پہلے کیا کرو؟ بیان کرو، کیونکہ مسائل کا بیان کیا جاتا ہے، جی بات سمجھے نہیں؟ جی مقدر ہوگا بعض میں بیان، بعض میں تحصیل، بعض میں حصول، تو
سوال یہ کہ کہاں کیا مقدر ہوگا، اس کا جواب جہاں پر ہے عقل سلیم ہے اسے مناسب پائے. ٹھیک ہو گیا.